لیکن جناب زینب سید سجاد یہ ایسے عام لوگ نہیں ہیں نا کہ جن کے لیے ہم عام لوگوں جیسا تصور کریں کہ غم سے ٹوٹ جائیں گے، الٹا سیدھا بولیں گے، نہیں. زینب کربلا کی پیغمبر ہے، کربلا کی پیغام پہنچانے والی ہے، تو اتنی کمزور خاتون نہیں ہے کہ جو یزیدی ہاؤ بھاؤ سے مرعوب ہو جائے، ڈر جائے، خائف ہو جائے، بولنے کی قوت اس کی ختم ہو جائے. اور یہ بہرحال آسان نہیں ہوتا. جناب زینب کی خطابت کے حوالے سے اگر ہم اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ خطابت کا چلن ہمارے مکتب میں، ہماری قوم میں جناب زینب کی خطابت سے باقی ہے، یہ کوئی غلط جملہ نہیں ہے. کوفے میں وہ لوگ کہ جو مسخرہ کر رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے اسیروں کا، ان کے درمیان جناب زینب نے خطابت کیا، جناب زینب نے تقریر کیا، زبان نہیں درج. اور شام کا حال تو اس سے کہیں زیادہ بڑھتا ہے. شام کے حوالے سے اگر انسان کسی چیز کو محسوس کر لے تو اسے اندازہ ہوگا کہ یزید کا مقصد کتنا پلید اور کتنا خبیث تھا. حقیقت میں یزید کو جو بدلہ لینا تھا وہ اس بات کا بدلہ لینا تھا کہ جس کا اظہار جناب زینب نے اپنے خطبے کے آغازی میں کیا کہ امن العدل یبن الطلقاء تحریرک امامک وحرائرک. طلقاء کے بیٹے، طلقاء کے فرزند، یہ تیرا انصاف ہے کہ تیری اپنی عورتیں تو تیرے گھر میں پردے میں بیٹھیں اور نبیزادیوں کو تو در بدر بازاروں میں پھرا رہا. اور وہ طلقاء اس لیے کہا جاتا تھا یزید کے خاندان کو کہ مکے میں یہ سب اسیر کیے گئے تھے فتح مکہ کے موقع پر، اور پیغمبر کو اس بات کا اختیار تھا کہ انہیں چاہیں تو اپنا غلام بنا لیں، چاہے تو آزاد کر لیں. اور پیغمبر نے یہ کہہ کے آزاد کر دیا کہ اذا ہوا تم طلقاء، جاؤ تم سب کے سب آزاد. جس پیغمبر نے ان کے خاندان کو غلامی کے قید سے آزاد کیا، یزید چاہتا تھا کہ ہم بھی ایک ایسے مرحلے میں خاندان پیغمبر کو اسیر کریں اور اسیر کر کے آزاد کر کے وہ بدلہ لے لیں کہ ہم نے بھی تم کو اسیر کیا تھا، نعوذ باللہ تم کو غلام اور خلیج بنا سکتے تھے لیکن ہم نے آزاد کر دیا. لیکن خدا نے وہ مہلت نہیں دی یزید. اور اس کے اوپر جو شاہد ہے وہ یہ جملہ ہے کہ تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک شخص اس نے اپنی خباستوں کی حد پار کرتے ہوئے جناب سکینہ کے حوالے سے یزید سے کہا کہ یزید اعتنی هذه الجاریہ، اس بچی کو ہماری کنیزی میں دے. پہچانے کہ یزید کا مقصد کتنا بلند تھا. فرزندان رسول، آل رسول کو کسی کی کنیزی میں دینا، یہ یزید کا مقصد تھا. لیکن سید سجاد کے خطبے کے بعد ماحول کچھ ایسا ہوا، مورخین نے لکھا ہے کہ یزید کے بس میں کچھ نہیں تھا. یہ جملہ بہرحال خطابت کا ہے، لیکن آپ کی خدمت میں عرض کرتے رہے کہ ہم یہ جملہ جو کہتے ہیں کہ یزید نے سید سجاد کو آزاد کر دیا، جملہ قطعاً غلط ہے. تاریخی حقیقت یہ ہے کہ یزید نے سید سجاد سے اپنی جان چھڑا لی. یزید کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ سید سجاد کو اسیر کر کے رکھتا، اس لیے بس جلدی سے جلدی اپنی جان چھڑائی. یزید نے خود کو سید سجاد کی اسیری سے آزاد کیا. وہ جو تاریخ لکھی ہے بس نے ختم کیا کہ سید سجاد کی تقریر جب شروع ہوئی تو کہا کہ پروردگار عالم نے ہمیں فضیلتیں دی ہے، علم، ثقافت، ادب، بلاغت، فصاحت، یہ ساری ہماری فضیلتیں ہیں. پیغمبر ہمارے خاندان سے ہیں، حمزہ سید الشہداء ہمارے خاندان سے ہیں، علی اسد اللہ ہمارے خاندان سے ہیں، سید شباب اہل الجنہ ہمارے خاندان سے ہیں.
اور ان تمام مراحل میں سید سجاد نے نام نہیں لیا. کیوں؟ اس لیے کہ شام میں انہوں نے سب کے ڈپلیکیٹ تیار کر رکھے تھے. لہذا شام والوں کے سامنے اگر پہلے مرحلے میں نام دیا جاتا تو پھر وہ فوراً تردید میں آ جاتے, شبہ میں پڑ جاتے کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں یا یہ لوگ غلط کہہ رہے ہیں. لہذا سید سجاد نے ایک ترتیب کے ساتھ پیغمبر کے 80 سے زیادہ القاب بیان کیے, کہا کہ ہم اس کے فرزند ہیں. مولا کائنات کے 10-15 القاب ہیں کہ جس کو بیان کر کے کہا کہ ہم ان کے فرزند ہیں. فاطمہ زہرا کے القاب بیان کیے کہ ہم ان کے فرزند ہیں. اور اس سلسلے سے بیان کرتے کرتے سید سجاد اس مرحلے پہ پہنچے کہ جب اس بات کو بتانا تھا سید سجاد کو کہ یہ جو پورا سلسلہ ہے, رسول ہیں, علی ہیں, فاطمہ ہیں, اس کے بعد حسین کی منزل ہے, اور جس حسین کو ان یزیدیوں نے کربلا میں قتل کیا ہے ہم اسی حسین کے فرزند ہیں. زیادہ آخر میں 2-3 جملے ہیں سید سجاد کے کہا کہ ہم اسی کے فرزند ہیں کہ جس کو کربلا میں قتل کیا گیا ہے. ہم اسی کے فرزند ہیں کہ جس کا کربلا میں لاشا خاک و خون میں غلطہ پڑا ہوا تھا. ہم اسی کے فرزند ہیں کہ جس کا لاشا میں گور و کفن کربلا کی سرزمین پہ چھوڑ کے آئے ہیں. جب یہ سید سجاد کے جملے اس مجمع نے سنے تو تاریخ کہتی ہے کہ مجمع چیخ مار کے رونے لگا, دھاڑے مار کے رونے لگا. اب ہر انسان نے یزید کو سوال کی نظروں سے دیکھ رہا ہے کہ یزید تو نے تو بتایا تھا کہ یہ خارجی ہیں, یہ اسلام سے خارج ہیں, یہ اسلام کے دشمن ہیں, انہوں نے یزید کے خلاف خروج کیا ہے, یہ تو فرزندان رسول ہیں, یہ تو آل رسول ہیں, یہ تو حسین کے فرزند ہیں, یہ تو زینب, یہ تو فاطمہ کے فرزند ہیں, یہ تو علی کی اولاد ہیں. اس طریقے سے سید سجاد نے اپنا تعارف کرایا اور اس کے بعد تاریخ کہتی ہے کہ یزید نے مؤذن بلایا تاکہ سید سجاد کی تقریر کو روکا جا سکے. مؤذن نے اذان کہنا شروع کیا اور جیسے ہی مؤذن اس جملے پہ پہنچا اشہد ان محمد رسول اللہ, سید سجاد ایک مرتبہ تڑپ کے یزید کو مخاطب کرتے ہیں, آواز دیتے یزید یہ بتا کہ جس محمد کا نام اس اذان میں لیا جا رہا ہے محمد الحادہ جدو کا ہم جدی, یہ محمد تمہارے جد ہیں یا ہمارے جد ہیں؟ اور اس کے بعد سید سجاد نے فرمایا یزید اگر تو یہ کہے کہ یہ محمد تیرے جد ہے تو جھوٹا ہے, تو ذلیل اور رسوا ہے, اور اگر تو یہ کہتا ہے کہ یہ محمد تمہارے جد ہے تو یہ بتا کہ ہمیں قتل کیوں کیا ہے, ہمیں اسیر کیوں کیا ہے. یہ مجمع یزید سے سوال کر ہی رہا تھا. یزید نے دربار چھوڑ دیا اور وہ وقت بھی آیا جب یزید مجبور ہوا اس بات پر کہ سید سجاد کو شام سے رہا کر کے بھیج دے. اور تاریخ کہتی ہے کہ جناب سید سجاد کو یزید نے بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ تم کو یہاں سے رخصت کر دیں, تم کو آزاد کر دیں. سید سجاد نے آواز دیا کہ یزید میں پہلے اپنی پھوپھی اماں سے پوچھ لوں اور اس کے بعد تجھے جواب دوں گا. سید سجاد آئے اور آنے کے بعد جناب زینب کو یہ بتایا کہ پھوپھی اماں یزید ہمیں رہا کرنا چاہتا ہے, ہمیں آزاد کرنا چاہتا ہے, اب ہم اس کو کیا جواب دیں. زینب نے رہائی کی خبر سنی, لیکن اس رہائی کی خبر جناب زینب کے دل کے اوپر نشتر ہو گئی ہوگی کہ ہائے زینب کو یہ رہائی حسین کی شہادت کے بعد, سکینہ کی وفات کے بعد اگر ملی بھی تو اس رہائی کا کیا مطلب ہے. اجرکم اللہ. جناب زینب نے کہا سید سجاد سے کہ بیٹا سید سجاد جا کے یزید سے کہہ دو کہ ہم رہا ہو کر مدینے جانا چاہتے ہیں, لیکن ہماری 2 شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ جب سے میرا بھائی شہید ہوا ہے میں نے اپنے بھائی کا ماتم نہیں کیا, لہذا ہمارے لیے ایک مکان کا انتظام کر دے, ایک جگہ کا انتظام کر دے تاکہ ہم اپنے بھائی کے اوپر ماتم کر سکیں, اپنے بھائی کا گریہ کر سکیں. اور دوسرے ہم کو مدینے جانا ہے لیکن ہم اس سے پہلے کربلا جائیں گے اور کربلا سے حسین کی زیارت کرتے ہوئے ہم مدینے واپس جائیں گے. سید سجاد آئے یزید سے یہ جناب زینب کی فرمائش عرض کی. یزید نے دونوں شرطیں قبول کی. سید سجاد کی ہتھکڑی اور بیڑی کاٹ لی گئی اور اس کے بعد اہل بیت علیہ السلام کے لیے ایک مکان کا انتظام کر دیا گیا. جناب زینب نے اس مکان میں امام حسین کی مجلس بپا کی. اب آپ اس مجلس کا اندازہ لگائے جہاں شام کی عورتیں مجمع کے طور پر آئی ہوئی ہوں اور زینب اس مجمع میں کربلا کے مسائل بیان کر رہی ہوں. آپ 14 صدیوں کے بعد جب ایک ایسے انسان سے اس حسین کے مسائل کو سنتے ہیں کہ جس نے تاریخوں میں یہ مسائل
عجائب پڑھا ہے یا کسی خطیب سے سنا ہے تو دل بے قرار ہو جاتا ہے. ارے زینب کا مصائب جس نے حسین کے گلے پہ چلتا ہوا خنجر دیکھا. اجرکم اللہ. یہ مجلس شام میں کس طریقے سے برپا ہوئی میں نہیں بیان کر سکتا, بس میں نے ختم کیا. سید سجاد اور جناب زینب یہ مجلس ختم ہوئی اور اس کے بعد شام سے نکلتے ہیں. شام سے رہائی مل گئی اور اس کے بعد ادھر جناب کربلا میں جو تاریخی مناسبت ذکر کی جاتی ہے اربعین کے لیے وہ یہ ہے کہ جناب جابر بن عبداللہ انصاری امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے کربلا آئے. خداوند عالم آپ سب لوگوں کو کربلا کی زیارت نصیب کرے, جناب جابر کی سنت آپ ادا کریں اور اربعین میں زیارت نصیب کرے. امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے بہت سارے فضائل ہیں, لیکن صرف انسان اگر اس نیت سے پہنچ جائے کہ ایک صحابی پیغمبر نے امام حسین کی زیارت کی تھی, یقیناً زیارت کا بہت بلند مرتبہ ہے. اور یہ اس لیے بھی بہت بلند مرتبہ ہے کہ جناب جابر خاندان رسول کے امانت دار ہیں. رسول نے امام محمد باقر کو اپنا سلام کرایا تو جابر کے ذریعے پہنچایا. وہ جو خاندان رسول کا اتنا قریب ہو, وہ جو خاندان رسول کا اتنا قریب ہو اور عمر کے اعتبار سے سن کے لحاظ سے بھی جناب جابر کے حوالے سے ایک مفصل حدیث ہے, حدیث لوح کے عنوان سے. یہ حدیث لوح معروف یہ ہے کہ جب امام حسین کی ولادت ہوئی تھی جناب جابر جناب فاطمہ کی خدمت میں بچے کی ولادت کی مبارکباد دینے آئے تو جناب فاطمہ نے اس حدیث کو جناب جابر کو ہدیہ کیا تھا. وہ جابر کہ جنہوں نے حسین کا یہ بچپنا دیکھا ہو, جنہوں نے حسین کو اپنی گود میں کھلایا ہو, جنہوں نے رسول کے کاندھے پہ حسین کو دیکھا ہو, وہ جابر اگر حسین کی زیارت کرنے آئیں گے تو معرفت کا کیا عالم ہوگا. جناب جابر اپنے صحابی عطیہ اوفی کے ساتھ کربلا پہنچے اور کربلا پہنچنے کے بعد تاریخ کہتی ہے کہ جناب جابر نے فرات میں غسل کیا اور غسل کرنے کے بعد جناب جابر جب نکلے کہا عطیہ کیا تمہارے پاس کوئی خوشبو ہے؟ اس لیے کہ امام حسین کی زیارت کے لیے جب ہم جا رہے ہیں تو خوشبو لگا کے جائیں, مستحب ہے. جناب عطیہ اوفی نے خوشبو دیا, جناب جابر نے خود کو معطر کیا, اس کے بعد کربلا کے دشت کی طرف آگے بڑھے. کربلا وہ دشت, وہ میدان, سن 61 ہجری کا کربلا, جہاں بس فرق اتنا ہوا کہ عاشور کے دن لاشیں پڑی تھی, ابھی سناٹے میں کچھ قبریں بنی ہیں. ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے کہ یہ آخری عمر تھا جناب جابر کا اور جناب جابر کی آنکھوں کی روشنی جا چکی تھی, بینائی جا چکی تھی, جناب جابر دیکھ نہیں سکتے تھے, لہذا عطیہ اوفی کے سہارے سے کربلا کے دشت میں جا رہے ہیں, ننگے پاؤں کربلا کے دشت میں آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے ہیں, حسین کی قبر کی طرف جانا چاہتے ہیں. ایک مرتبہ جناب عطیہ اوفی نے پوچھا جابر دشت میں آ کے کھڑے تو ہو گئے ہو, یہ بتاؤ پہچانو کہ کیسے کہ حسین کی قبر کون سی ہے؟ ایک مرتبہ جناب جابر پلٹ کے آواز دیتے ہیں عطیہ پہچانتے نہیں ہو, صحابی پیغمبر ہوں, اتنی تو حرمت ہے میری. ایک مرتبہ اس بھرے دشت میں قبروں کے درمیان کھڑے ہو کے جابر نے ایک آواز دی, السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے قبر حسین سے آواز آئی, علیہ السلام یا جابر, اے جابر, اے میرے نانا کے صحابی, تم پر بھی حسین کا سلام ہو. بس یہ سننا تھا. جابر دوڑتے ہوئے پہنچے, قبر حسین پہ خود کو گرا دیا, روتے روتے بے ہوش ہو گئے. ایک مرتبہ اسی عالم خواب میں ایک مرتبہ جابر نے دیکھا حسین آئے ہیں, آواز دیتے اے جابر تم میری قبر پہ یہاں پر گریا کر رہے ہیں, یہاں پر بے ہوش پڑے ہو. جابر میری بہن شام سے واپس آ رہی, سید سجاد شام سے رہا ہو کے واپس آ رہے. بس ایک مرتبہ جابر نے قبر کو چھوڑا, آگے بڑھے, گرد نمودار ہوئی, دیکھا آگے آگے لاغر و نہیں سید سجاد,
اونٹوں کی بہاریں پکڑے ہوئے آگے آ گیا. ایک مرتبہ جناب جابر آگے بڑھے, جناب سید سجاد کو قریب آنے کے بعد چاہتے ہیں کہ گلے سے لگا لے. ایک مرتبہ سید سجاد نے آواز دی, اے چچا جابر ذرا آہستہ سینے سے لگا لے. اس لیے کہ بابا کی شہادت کے بعد ہاتھوں میں ہتھکڑی آتی, پیروں میں بیڑی آتی, ارے گلے میں خاردار توقتا. اے چچا ان خاروں کے زخم سے ابھی تک زخم سے خون رستا. وسيعلم الذين قلبوا من قلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون.